تعالیٰ جس نے اس کائنات کو بنایا وہ بھی ایسا ہی چاہتا ہے کہ میں ہر انسان کو سکون دوں. حیات طیبہ قرآن نے استعمال کیا. ہر انسان کو میں اس خوبصورت اطمینان سے بھری ہوئی, چین سکون سے بھری ہوئی زندگی. اچھا اب سب اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, پڑھ لکھ بھی رہے ہیں, ڈگریز بھی لے رہے ہیں, ڈاکٹرز بھی بن رہے ہیں, انجینئرز بھی بن رہے ہیں, اسپورٹس مین بھی بن رہے ہیں, فٹ بالرز, کرکٹرز اور ایکٹرز اور سنگر, سب کچھ سب لوگ کر رہے ہیں. لیکن میرے پیاروں میں ان سب لوگوں کے درمیان 20 سال گزارے ہیں, ان میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہے. جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا, پیسے والے, مشہور پیسے والے جن کا بہت نام ہوتا ہے اور بہت پیسے والے, یا تو یہ خودکشی کرتے ہیں, خود ہی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں, یا یہ پاگل ہو جاتے ہیں, یا یہ نشہ کرتے ہیں, یا ان کو کوئی قتل کر دیتے ہیں. جیسے ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں, وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں, جب اترتے ہیں کوئی ان کو مار دیتا ہے, پھر اگلا آتا ہے, پھر اگلے کو کوئی مارتا ہے. بس یہ طبقہ جو ہے جو سمجھتا ہے کہ میں اگر مشہور ہو جاؤں گا اور پیسے والا ہو جاؤں گا تو سب کچھ مل جائے گا, بالکل دھوکہ ہے. مجھے کسی نے چائے لا کے دی اور اس میں میں ہلاتا رہا, چائے پھیکی تھی, اب ہلاتا رہا چمچ ہلاتا رہا, پھیکی نکلی, پھر ہلایا پھیکی, پھر ہلایا. چائے بنانے لگا میں نے, اس میں چینی تو ڈالی نہیں, تو تم کیسے ہلا دو. تو جس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے, جیسے ٹویوٹا والوں نے ٹویوٹا بنائی, تو کبھی اس طرح سے ہی چلے گی. اگر پیٹرول کار میں ڈیزل ڈالو تو گاڑی بالکل انجن سیز ہو جائے گا, اور ڈیزل گاڑی میں پیٹرول ڈالو تو انجن سیز ہو جائے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور بتایا کہ اگر تم خوشیاں چاہتے ہو اور سکون چاہتے ہو, چین چاہتے ہو, مزیدار زندگی چاہتے ہو, تو تمہیں جو ہے ایک میں اصول زندگی دوں گا, ایک پیٹرن ہوگا لائف کا, اس پہ چلو گے تو تمہیں خوشیاں دوں گا, اگر اس سے ہٹ جاؤ گے تو تمہیں میں غم دوں گا, فیل کر دوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو پتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, پتا ہے, پھر جھوٹ کیوں بولتے ہیں, سب جھوٹ بولتے ہیں. کہہ دو امی آج کہہ دو بیمار ہوں, حالانکہ بیمار نہیں ہے, لے رہے سڑک ٹریفک میں پھنس گیا, جھوٹ جھوٹ جھوٹ, سبھی جھوٹ بول رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ بڑوں سے بے ادبی نہیں کرنی چاہیے, بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے, سب کرتے ہیں, ماں باپ سے بھی کرتے ہیں, ٹیچر سے بھی کرتے ہیں, سب کو پتا ہے بیک بائٹنگ نہیں کرنی چاہیے, بڑا سب کو پتا ہے نماز 5 وقت پڑھنی چاہیے. سر بلائیں, اگر یہاں 5 بجے سر نے آؤ نہ ہو تو سر کیا کریں, اللہ روزانہ 5 بجے مارتے ہیں, بچوں مسجد آؤ, بچوں مسجد آؤ, بچے سو رہے ہوتے ہیں, امی میرا موڈ نہیں, امی رات کو میچ دیکھا تھا ساری رات, میں فجر نہیں پڑھ رہا ہوں. تو میچ ساری رات دیکھ رہے ہیں لیکن نماز چھوڑ دیتا ہے. کرکٹ جتنی مرضی کھلا لو لیکن مسجد میں بیٹھنا مشکل. تو مسئلہ میرے پیارے بچوں یہ ہے کہ اللہ کے حکم ماننے کے لیے تو اے سی چل رہا ہے, اے سی چل رہا ہے, اے سی چل رہا ہے, اگر وولٹیج ڈراپ ہو تو ایک دم اے سی ٹرپ کر جائے گا, لائٹ وائٹ ہلکی چلتی رہے گی. یو پی ایس لگا ہوتا ہے, یو پی ایس سے پنکھے لائٹ چلتے ہیں, یو پی ایس سے اے سی نہیں چلتا, کیونکہ یو پی ایس میں پاور نہیں ہے, یو پی ایس میں اتنی وولٹیج نہیں ہے. تو یو پی ایس اے سی کو بھی اٹھا سکتا, جنریٹر پاورفل ہوتا ہے اٹھا لیتا. تو اسی لیے آج ہم سے اللہ کے حکم مانے نہیں جا رہے کہ ہمارے اندر وہ پاور نہیں آ رہی ایمان کی جس سے اللہ کے حکم مانے جانے آسان ہو جاتے ہیں. جیسے کہ یہاں سے بجلی بند کر دیں تو سب کچھ بند ہو جائے گا, بجلی نہ ہو اور 100 اے سی لگا دیں تو اے سی نہیں چلیں گے اور اے سی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بجلی آ جائے, اندر کرنٹ آ جائے, پھر دیکھو اے سی کیسے چلتے ہیں, پھر دیکھو لائٹ کیسے چلتے, سب کچھ صحیح ہو جائے گا. تو ہمارا آج ہم سارے انسان دنیا میں بیچارے, آپ کو پتا ہے اللہ کیسے کیسے عذاب بھیج رہے ہیں, سونامی بھیج رہے ہیں, اور ارتھکویکس بھیج رہے ہیں, اور مصیبتیں بھیج رہے ہیں. گھر میں امی ابو میں سارا دن لڑائی ہوتی ہے, اور گھر میں پریشانیاں اتنی ہیں, سبھی ہسپتالوں میں گھسے ہوئے ہیں. ریسرچ دیکھو, اتنی ریسرچ ہو رہی ہے میڈیسن پہ, اور میڈیکل سائنس اوپر اتنی چلی گئی ہے کہ میں یو ایس میں بھی گیا اور ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ کی میڈیکل سائنس اتنی اوپر چلی گئی ہے, میڈیسن اتنی اوپر چلی گئی ہے, آپ یہ بتائیں کہ آپ میڈیسن, آپ ڈیزیز کو کنٹرول کر سکیں, بیماریوں کو کم کر سکیں. امریکن ڈاکٹر سے کہا فیل ہو گئے اس میں. جتنی میڈیکل سائنس اوپر جا رہی ہے اتنی موتیں
سعید بھائی ہمارے اسٹوڈنٹ بڑھ گئے ہیں، ہمارے اسکول بڑھ گئے ہیں، ہمارے کالجز بڑھ گئے ہیں، ساتھ ساتھ ہماری جہالت بھی بڑھ گئی ہے۔ بچوں کو یہ تمیز نہیں ماں باپ سے کیسے بات کریں، ہم بچوں کی جہالت کیسے ختم کریں؟ تو جو ہم بڑھا رہے ہیں، گاڑیاں ہماری بڑی ہو رہی ہیں، گاڑیاں بڑھا رہے ہیں، گھر بڑھا رہے ہیں، پیسے، حالات تو ہمارے خراب ہو ہی جا رہے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے میرے پیاروں کہ یہ جو حالات ہے نا، یہ حالات کو صحیح کرنا یہ چیزوں سے صحیح نہیں ہوتے۔ میرے پاس پیسے آئیں گے پھر میں حالات چیزیں خریدوں گا، حالات صحیح ہو جائیں گے۔ ہاں میرے پاس پیسے آئے، 5 لاکھ مہینے کی سیلری آئی، میں نے زبردست بیڈ روم بنایا، اے سی لگایا، اس میں بیڈ لگایا اور میں لیٹ گیا، لیکن نیند آنا تو اللہ کے ہاتھ میں نیند نہیں آئی۔ اب کتنے لوگ ہیں جن کے بیڈ بہت اچھے، نیند نہیں آتی، ساری رات بیچارے بیڈ پہ کروٹ لیتے رہتے، نیند غائب کا۔ اور کتنے سڑک پہ سائیکل لگا کے کراٹے مار رہے ہوتے، سڑک پہ سو رہے ہوتے، نہ بیڈ ہے نہ گدا ہے نہ اے سی، اور سائیکل لگا کے سائڈ پہ کراٹے مار رہا، بغیر بیڈ کی نیند آتی۔ ایک آدمی فشنگ کر رہا تھا، فشنگ، ایک آدمی اس کے پاس آیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا فشنگ کر رہا ہوں۔ کہا کتنی مچھلیاں پکڑتے ہو؟ کہا 5-6 آ جاتی۔ کہا اس کا کیا کرتے ہو؟ تو میں اور میری بیوی اور 2 بچے ہیں، ہمیں 3-4 مچھلیاں کافی ہو جاتی ہیں، 2-3 بیچ دیتے ہیں، اس سے ہمارا گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم اپنا ٹائم بڑھا دو کام کرنے کا۔ میں کیوں بڑھا دو؟ کہا تم زیادہ ٹائم کام کرو گے، 1 گھنٹے سے 10 گھنٹے کا، تو تم مچھلیاں 50-60 آ جائیں گی۔ کہا میری ضرورت تو صرف 4 مچھلیوں کی، باقیوں کا کیا کروں؟ کہا بیچ دے دو، اس سے پیسے اور زیادہ آئیں گے، مہینوں اس طرح کرتے رہو گے تو تم کچھ ورکر رکھ لینا اور مچھلی رکھ لینا، فشرمین۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا تم 10-12 فشرمین فشنگ کرو گے، 10 گھنٹے میں 600-700 مچھلیاں آ جائیں گی۔ کہا میری ضرورت تو صرف 4 مچھلیوں کی، اتنی زیادہ کا میں کیا کروں گا؟ کہا باقیوں کو بیچ دینا، بیچ کے اس طرح تو بیچتے رہنا، ایک چھوٹی سی بورڈ خرید لینا، اور بورڈ کے اندر جاؤ گے تو تمہیں 1000, 2000, 3000 مچھلیاں آئیں گی۔ تو میری تو ضرورت 4 مچھلیوں کی ہے، اس کا باقی کا میں کیا کروں گا؟ کیونکہ کرتے رہنا، مہینے اسی طرح بیچ دینا، پھر تمہیں ایک بڑی یوٹ آ جائے گی اور اندر چلے جانا دریا کے۔ تو پھر کیا کروں گا؟ روزانہ تمہیں 7-8 ہزار مچھلیاں آئیں گی۔ کیا میری ضرورت تو صرف 4 مچھلیوں کی ہے، باقیوں کا کیا کروں؟ کئی طرح کام کرتے رہنا، روزانہ 8-10 ہزار مچھلیاں بیچنا، مہینے 2 مہینے سال بعد تمہارے پاس کروڑ روپے آ جائیں گے، تمہیں کوٹھی بنانا، اس میں زبردست بیڈ روم بنانا، اس میں زبردست بیڈ لگانا، اے سی لگانا، یہ لگانا وہ لگانا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد بیڈ پہ لیٹو گے، نیند آ جائے گی زبردست۔ اسے ایک تھپڑ مارا اس کو، تم نے اتنا لمبا ریل مجھے بنائی، میں تو ویسے ہی ابھی بھی سو رہا ہوں 4 مچھلیوں سے، تو میں روزانہ 10,000 مچھلیاں کیوں پکڑوں گی؟ مجھے تو نیند ویسی آ رہی۔ تو مسئلہ ہے سونا ہی تو ہے ہم نے، جتنی لمبی ریل چلا رہے۔ میرے پیارے بچوں دیکھو، آج یہ آپ دیکھ رہے ہو ثقلین مشتاق، یہ مشتاق کی شکل دیکھ رہے تھے آپ، یہ دین کی طرف آیا، یہ تو اتنا ماشاءاللہ مالدار اور مشہور آدمی ہے، انگلینڈ ٹیم کا کوچ ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے۔ جو آپ لوگ ڈریم کرتے جو ہوٹل میں ٹھہرے گے، بہترین ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، یہ فرسٹ کلاس فلائٹ کرتا ہے ٹکٹ میں، اتنی مہنگی ٹکٹ ہے 5 لاکھ کی فرسٹ کلاس کی، یہاں سے انگلینڈ جانا مہینے میں 2-3 دفعہ، بہترین جہاز میں بیٹھتا ہے، بہترین ہوٹلز میں رہتا ہے، بہترین ہوٹلز میں کھانے کھاتا ہے، زبردست اس کے پاس گاڑی ہے، جیپ، ایک نہیں 4 گاڑیاں ہیں، اتنا بڑا اس کا بنگلہ ہے، سب کچھ ہے۔ تو پھر یہ دین کی طرف کیوں آیا؟ پھر اس نے شکل کیوں بدل دی؟ پھر اس نے زندگی کیوں پلٹ دی؟ انضمام الحق بھی ایسے ہی ایک دم دین کی طرف آ گئے۔ وہ ایک فٹ بالر ہے فرانس کا جو نان مسلم تھا، اینل کا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس نے بھی اپنی لائف دین پہ لگا دی۔ ابھی فٹ بال کا ورلڈ کپ کھیلا، ابھی انگلینڈ مانچسٹر سٹی میں وہ کھیلتا ہے، اپنی لیگ فٹ بال کھیلتا ہے۔ یہ سارے پلیئرز اور سیلیبریٹیز اور ایکٹرز اور سنگرز، جنہیں جمشید بھی مسجد کی طرف آ رہا ہے، دین کی طرف، یہ کیوں آیا؟ کہ جیسے میں آپ پہلے میں اور آپ پانی کے بنے، ہمارے اندر 80% پانی ہے۔ دنیا کی سب سے اچھی تھراپی جو ہے نا مینٹل، وہ کیا ہے کہ جو مینٹلی ٹارچرڈ ہوتے ہیں یا مینٹلی ذرا تھوڑے سے کھسکے ہوتے ہیں، ان کو سمندر کے پاس بٹھاتے ہیں اور سمندر کی آواز سناتے ہیں۔ سمندر کی آواز سے ہمیں سکون ملتا ہے، سمندر کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے۔
پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے. روزے میں جتنی مرضی جوسز پی لو, پانی کے بغیر کوئی چیز پیاس نہیں بجھاتی. پانی ہماری ضرورت ہے. دنیا کی سب سے اچھی ایکسرسائز سوئمنگ ہے. جتنا باڈی میں لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے فزیکل ایکسرشن سے, کرکٹ کھیلنے سے, یہ کوئی مسیور, کوئی مالش کرنے والا وہ تھکن نہیں اتار سکتا. اللہ نے پانی میں ایسی کوالٹی رکھی ہے. جب ہم لوگ سارا دن کھیلتے تھے, ہم پول میں اترتے تھے, جیسے ہی پول میں 1 گھنٹہ گزارتے تھے ہمارے مسل ریلیکس ہو جاتے تھے, سخت بھوک لگتی تھی اور 5 منٹ کے اندر نیند آ جاتی. پانی کا تعلق ہمارے سے. دنیا کی سب سے اچھی تھراپی, ہڈی نہ ٹوٹی ہو اور گیند لگ جائے اور یوں پھول گیا, ہڈی نہ ٹوٹی ہو, برف رکھو آدھے گھنٹے سارا کچھ صحیح ہو جائے گا. ہمارے جو کرکٹرز ہیں اور یہ جو رگبی پلیئرز ہیں اور فٹ بالر جو ٹکراتے ہیں, یہ میچ کے بعد برف کے ٹب میں لیٹتے ہیں, برف کا ٹب, اس میں لیٹتے ہیں, ان کے باڈی مسل سارے ہیل ہو جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں پانی سے بنایا, پانی کو جیسے ماحول میں رکھیں گے ویسا ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہم نے کیا بننا ہے, ہم نے کیا بننا ہے سب سے پہلے بھی, سب سے پہلی ضرورت ہماری کیا ہے بننے کی؟ ڈاکٹر, انجینئر, بتاؤ بھائی. ٹھیک ہے یہ تو ہے, لیکن سب سے پہلے اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ انسان. ہم انسان ہے نا, پہلے انسان بنتے ہیں نہیں, ہم انسان ہے نا, سب سے پہلے ہمیں انسان بننا ہے. ڈاکٹر بغیر ڈاکٹری کی محنت سے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ ڈاکٹر کی اس کو محنت کرنی پڑے گی. اچھا ایک آدمی بستر پہ لیٹا رہے کرکٹر بن جائے, ابا جان کرکٹر تھے, میں بھی بہت اچھا کرکٹر بن سکتا ہے. کہ دادا جان بھی کرکٹر تھے, ابا جان بھی کرکٹر, میں بھی کرکٹر ہوں, نہیں ایسا تھوڑی ہو سکتا. میرے دادا جان بھی ڈاکٹر تھے, میں بھی ڈاکٹر, اور والد بھی ڈاکٹر, اور بچہ پیدا ہوتے ہی انجیکشن لگانا شروع کرتے ہوتے. ڈاکٹر بننا سیکھنا پڑے گا نہیں, کرکٹ سیکھنی پڑتی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. میڈیسن سیکھنی, کرکٹ سیکھنی, اردو سیکھنی پڑتی ہے, پشتو کس کو آتی ہے, سیکھنی پڑتی ہے نا پشتو, عربی سیکھنی پڑتی ہے, انگلش سیکھنی پڑتی ہے. تو میرے پیاروں انسان بننا بھی تو سیکھنا پڑتا ہے. بتاؤ آپ میں سے کس نے انسان بننا سیکھا ابھی تک؟ کسی نے آپ کو بتا بیٹا انسان بھی بننا ہے؟ ابو نے کہا بیٹا آپ نے انسان بننا ہے. کہا تھا, اور کس کو کہا تھا بیٹا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, بیٹا آپ نے انجینئر بننا ہے, بیٹا آپ نے اچھا انسان بننا ہے. سب بتاؤ کس کو ابو امی نے کہا. اچھا ماشاء اللہ, یہ تو بڑے اچھا ابو امی انہوں نے انسان بننے ہی بتایا. اگر انسان نہیں بنیں گے, کوشش نہیں کریں گے, تو پھر انسان تھوڑی بن جائیں گے خود بخود. اللہ نے انسان اور جانور میں ایک فرق بتایا. جانور جو ہے نا وہ پیدائشی پڑھا لکھا آتا ہے, اپنا نالج لے کے آتا ہے. چھپکلی دیوار پہ چڑھنا, دیوار پہ چڑھنا سیکھ کے آتی ہے. کوئی ماں باپ چھپکلی کو دیوار پہ چڑھنا سکھاتے ہیں. اور کتا جو ہے بھونکنا سیکھ کے آتا ہے, ماں باپ کو نہیں سکھاتے, وہ بھونکنا سکھائیں. کتا پن لے کے آتا ہے, سیکھنا نہیں پڑتا. اب کتا پاکستان میں ہو یا امریکہ میں, اس کا ایکسنٹ نہیں بدلتا. یہ نہیں کہ امریکہ کا کتا ڈفرینٹ ایکسنٹ سے بھونک رہا ہے اور انڈیا کا کتا مختلف ہے, کتے سب ایک جیسے ہیں, ایسے ہی ہے. تو یہ جتنے جانور ہیں, بطخ تیرنا سوئمنگ سیکھ کے آتی ہے, پرندہ اڑنا سیکھ کے آتا ہے. میں اور آپ انسان ہیں, ہمیں سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے. تو ہماری سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ اچھا انسان بننا. یاد رہے گا یہ, پہلے انسان بننا, انسان بن کے پھر جو مرضی بن. انسان بننے کے لیے 2 محنتیں کرتے ہیں. ایک, ہمیں اللہ نے پانی سے بنایا. پہلی چیز ہمیں ماحول کی ضرورت ہے. تو روزانہ اپنے آپ کو انسان بننے کے ماحول میں لے جایا کرو. انسان بننے کا ماحول مسجد ہے. گولی میرے ہاتھ میں ہو, آپ نے دیکھی گن دیکھی ہے سب نے. اگر میں گولی کو ایسے ماروں, چوہے کو مرے گا چوہا, اور گولی کو گن میں ڈالوں تو چوہا مرے گا. جیسے ٹھاک کریں گے بندہ پڑ. کشتی کی ساری صفات پانی کے ساتھ ہیں. اس طرح ہم سب کا چین سکون اللہ نے مسجد کے ساتھ جوڑا ہے. تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مسجد کو تھوڑا تھوڑا وقت دینا ہے. کوئی آدمی ٹی وی میں کرکٹ دیکھ کے کرکٹر بن جاتا ہے, کہ 10 سال کرکٹ دیکھے ٹی وی میں بہت اچھا بیٹھ سچن ٹینڈولکر بن گیا, برائے لڑا بن سکتا ہے. کرکٹ گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. بغیر کرکٹ گراؤنڈ میں جائے کرکٹر نہیں بن سکتا. تو بغیر مسجد میں گئے کوئی آدمی انسان نہیں بن سکتا. تو پہلی چیز ہم روزانہ انشاءاللہ ابو کے ساتھ مسجد جایا کریں گے. ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں نا پرومس, روزانہ مسجد جایا کریں گے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ, تاکہ جیسے فریج میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, مسجد میں بیٹھیں گے تو ہمارے اندر انسان بننے کی صفت آ جائے گی. دوسری چیز اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا. مٹی سے
مٹی کی کوالٹی ہے. اب یہ گھاس باہر ہری ہوئی ہے نا, اس کو روزانہ پانی ڈالتے ہیں, بارش بھی ہوتی ہے تو یہ ہری ہے. اگر گھاس پہ سے پانی ڈالنا چھوڑ دیں اور بارش بند ہو جائے تو گھاس جل جائے گی اور کانٹے آ جائیں گے اور جنگل بن جائیں گے اور اس میں پھر سانپ آ جائیں گے خود بخود. تو انسان اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. اگر یہ اپنے اوپر محنت کرے گا انسان بننے کی تو انسان میں سے بھی ایسی کوالٹیز نکلیں گی, سچ بولنا اور اچھے اچھے اعمال نکلیں گے اور لوگ اس سے محبت کریں گے. جیسے اچھی زمین کو لوگ دیکھ کے سکون لیتے ہیں, اس کے پاس بیٹھتے ہیں, اس میں سے خوشبو آتی ہے, اس میں سے پھل نکالتے ہیں, اس میں سے گیسز پیٹرولیم نکلتی ہے, اس سے ڈائمنڈ نکلتا ہے, گولڈ نکلتا ہے. اور زمین خراب ہو تو اس میں سے اسنیکس اور ریپٹائلز نکلتے ہیں. انسان کو بھی اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. جب یہ مٹی کا ہے, اگر یہ اپنے اوپر محنت کرے تو اس سے بھی اچھی کوالٹیز نکلتی ہیں, سب اس سے محبت کریں گے. اگر انسان اپنے اوپر انسان بننے کی محنت چھوڑے تو اللہ کہتے ہیں بدترین جانور سے یہ بدتر بن جاتا ہے, بڑا گندا جانور بن جاتا ہے. پھر اس انسان سے گندا جانور کوئی نہیں. تو انسان بننے کے لیے میرے پیاروں سب سے پہلے کیا محنت کرنی پڑتی ہے؟ اپنے دل کو بنانا پڑتا ہے. ہماری اسپورٹس میں بھی نا یہ جو جتنے گریٹ پلیئرز ہیں, برائن لارا, سچن تندولکر, عمران خان, وسیم اکرم, وقار یونس, یہ پریکٹس سے پلیئر نہیں بنے, انہوں نے اپنے دل پہ محنت کی ہے. جس کھلاڑی کا دل بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا کھلاڑی ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کون اچھا بیٹسمین, سب سے اچھا بیٹسمین کون بھی بتاؤ؟ آپ ہو مولوی صاحب؟ آپ ہیں؟ اچھا پھر کون؟ اچھا آپ ہو. کتنے کراؤڈ میں کرکٹ کھیلے ہو ادھر؟ نہیں 10 20 1 لاکھ لوگوں میں کرکٹ کھیلنا مشکل ہے نا. 1 لاکھ آدمی جب دیکھیں گے ویسے جان نکل جائے گی, لوگ دیکھ رہے ہیں. تو دل جس کا بڑا ہوتا ہے وہ 1 لاکھ میں اور بڑا کھلاڑی ہو جاتا ہے. جس کا دل کمزور ہوتا ہے وہ 1 لاکھ پبلک دیکھ کے ڈر جاتا ہے. تو دل پہ محنت کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرے پیاروں دیکھو, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ سارے ہم جو اللہ نے سب کی ہماری زندگیاں چینج کی ہیں وہ اسی محنت سے چینج کی ہے کہ ہم نے بھی اپنے دلوں پہ محنت کی ہے. انسان کا جو سب سے قیمتی پرزہ ہے نا وہ دل ہے. اللہ نے دل کو ایسا بنایا ہے جس طرف دل جاتا ہے اس طرف پوری باڈی چلی جاتی ہے. دیکھو آنکھ جب ہے, آنکھ کہہ رہی ہے میں نے یہ غلط فلم دیکھنی ہے تو فلم آنکھ تھوڑی کہتی ہے, دل چاہتا ہے فلم دیکھنا. میرا دل چاہ رہا امی کرکٹ کھیلوں, امی میرا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا, امی میرا دل چاہ رہا پیزا کھانے کو, امی میرا دل چاہ رہا نہاری کھانے کو. دل چاہتا ہے نا, زبان تھوڑی چاہتی ہے. تو انسان کی باڈی کا کنگ کون ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے. دل چاہ رہا میرا میں رات کو جاگوں, دل چاہ رہا میں پارٹی کروں, دل چاہ رہا میں پکنک پہ جاؤں, دل چاہ رہا میں بال عامر خان کی طرح بناؤں, دل چاہ رہا میں شاہ رخ خان کی طرح چلوں, دل چاہ رہا میں شاہد آفریدی کی طرح بال بناؤں. دل چاہتا ہے, یہ تھوڑی بال کہہ رہے ہیں ایسے بال بناؤ, دل دل دل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس باڈی میں انسان کی ایک پارٹ ہے جو ٹھیک ہو گیا تو پوری باڈی صحیح ہو جائے گی. اور آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ بتایا وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. سب سے پہلے ہم نے دل کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ہمارا دل ٹھیک ہو گیا پھر ہماری پوری باڈی صحیح ہو جائے گی. تو سب سے پہلے ہم نے دل کو صحیح. جیسے جہاز کے ونگ گرے تو جہاز گر گیا. برڈس کو دیکھا کبھی گرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے پر بند کر لیا, برڈ کو کون اڑا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اڑاتے ہیں اس برڈ. زمین تو مردار ہے, اس میں کچھ ہے. انار کو لال کیسے ہوا؟ انار دیکھا لال ہوتا ہے, زمین میں لال رنگ ہے تو انار کو لال کون کرتا ہے؟ اللہ. خربوزے کو لال اور تربوز کو سفید. کریلے کو کڑوا کون کرتا ہے؟ کڑوا ڈالا تھا. کریلا کیسے اللہ کڑوا بنا دیتے ہیں. یہ جو ناریل کا درخت ہوتا ہے جس کے اندر پائپ لائن لگی ہوتی ہے, جو اوپر پانی پہنچ گیا تو اوپر پانی کون پڑ جاتا ہے؟ اللہ کی ذات پہنچ جاتی ہے. انڈے میں بچہ نکل آیا, بچہ کس نے ڈالا؟ بولے بچہ کہاں سے آ گیا؟ اور ہمیں سانس نہ ہے ہم مر جائیں, اللہ انڈے کے اندر بچے کو زندہ رکھتے ہیں. انڈا توڑتے ہیں بچہ نکل آتا ہے, کسی میں سے انڈا نکل آتا ہے, کسی میں بچہ نکل آتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو میرے پیاروں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں, ہم کچھ نہیں کرتے.
یہ کتنی شکلیں کلاس میں کسی کی شکل ملتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ اللہ کے پاس شکلیں ختم ہو گئی چلو ایک جیسے شاہد آفریدی بنا تو سو؟ کبھی دیکھیں ایک ہی شاہد آفریدی، ایک ہی وہ ہے، عمر گل ایک ہی ہے، سب ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ جو فنگر پرنٹس ہے نا، یہ دنیا میں کسی انسان کی نہیں ملتی۔ 7 بلین لوگ ہیں دنیا میں، کسی کے فنگر پرنٹس نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے تھم مختلف بنائے ہیں، اس سے اللہ بنانے والا ہے۔ تو میرے پیاروں اس بات کو سب سے پہلے سیکھنا ہے۔ اگر یہ نہ سیکھے ہم دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس کو کون کون سیکھے گا؟ لا الہ الا اللہ کو کون سیکھے گا؟ سب نے سیکھنا ہے نا، کہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ کتنے پیرنٹس ہیں جن کو بچے ہی نہیں ہوتے، اولاد ہی نہیں ہوتی، پیرنٹس ساری دنیا میں چیک اپ کراتے ہیں، اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کو بچے 10 بچے 20 بچے 25 بچے، اولاد ہی اولاد ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو صرف بیٹیاں ملتی ہیں، کتنے ہیں جن کو بیٹے ملتے ہیں۔ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود نے آگ میں پھینک دیا، قرآن میں آگ میں ڈال دیا، آگ تو جلا دیتی ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ میں پالا، اور اس میں انار کا درخت بھی لگایا، لکڑی کو تو آگ جلا دیتی ہے، اور اس میں پانی بھی ڈال دیا، پانی گرایا۔ آگ، لکڑی اور پانی اللہ نے اکٹھے کر دیے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن پالا، 40 دن پالا، وہاں کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ سکتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں مار سکتے ہیں۔ بچے ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مار۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ تو لوگوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا 4 پرندے دو اور ان کو اپنے سے پہلے مانوس کرو، مانوس کر کے پھر اس کا قیمہ بناؤ۔ 4 برڈس کو لیا، قیمہ بنایا۔ اللہ نے کہا الگ الگ پہاڑ جا کے رکھ دو، الگ الگ پہاڑ پہ رکھ دیے۔ اب کیا ہوا؟ کہا آواز دو پرندوں کو، پرندوں کو آواز دی، سارے پرندے اللہ نے واپس لا کے کھڑے کر دیے۔ ہمارے جو پہلے ابا جان ہیں آدم علیہ السلام، ان کے ماں باپ نہیں تھے، اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ہمارے ایک نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ابا نہیں تھے، ابا جان نہیں تھے، اللہ نے بغیر ابا جان کے ان کو پیدا کیا۔ تو ماں سے اکیلی ماں سے بچے 9 مہینے بعد پیدا ہوتے ہیں، 6 مہینے بعد، 2 سال بعد، 1.5 سال بعد۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 40 دن میں پیدا کر دیا۔ بچے کتنی عمر میں بولتے ہیں؟ 2 سال میں، 1.5 سال میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی دن ہی بلوا دیا، قرآن میں ہے پہلے دن ماں کی گود میں بول گئے کہ میں عیسیٰ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟